نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ بدر کے مقتولین کفار اور مشرک، انہیں ایک کنویں میں ڈالا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر ان سے خطاب کیا کہ جو وعدہ رب نے ہم سے کیا تھا فتح و نصرت کا، وہ ہم نے سچا پایا۔ جو وعدہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا تھا ذلت و رسوائی اور عذاب کا، تو کیا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ صحابہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ آپ ان لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو مر چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، ان کے جسموں میں روحیں نہیں ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا انہم الآن یسمعون ما اقول لہم، یہ میری بات کو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ اب سن رہے ہیں۔ اسے قائلین سماع موتیٰ نے اپنی دلیل بنایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ لاشیں مردے میری بات کو سن رہے ہیں۔ بس یہاں تک انہوں نے حدیث کو بیان کیا اور اس سے اپنا مطلب انہوں نے اخذ کرنے کی کوشش کی اور سماع موتیٰ پہ آپ کے اس ارشاد کو انہوں نے دلیل بنائی۔ جب اس کا ذکر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا گیا تو آپ نے اس پر کیا فرمایا، جسے بخاری نے مسلم نے ذکر کیا اور بخاری نے اس کے ساتھ ہی حضرت عائشہ کے قول کو ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیف یقول رسول اللہ ذالک، اللہ کے رسول یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک واللہ یقول، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، کہ میرے پیغمبر
آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر آپ قبر میں پڑے ہوں کو سنا نہیں سکتے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری بات کو سن رہے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے جی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب اس واقعہ کو پیش کیا گیا تو نبی پاک کی کس بات کو پیش کیا گیا؟ انہم الآن یسمعون، کہ وہ اس وقت میری بات کو سن رہے ہیں۔ یسمعون کا لفظ ہے، یہ ذہن میں رہے، میری بات کو سن رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تردید کر دی، اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری بات کو سن رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموت۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں سماع کی نفی ہے۔ تبھی تو حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو یسمعون، اس پر یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی ایک تعویل کی۔ انہم لیعلمون، یسمعون کو کس معنی میں لیا؟ یعلمون۔ انہم لیعلمون ان ما کنت اقول لہم حق، جس جہان میں یہ کفار پہنچ چکے ہیں وہاں جا کے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو چیز میں لے کر آیا تھا وہی حق تھی۔ انما کنت اقول لہم حق ثم قرأت، پھر ام المومنین نے قرآن کی یہ آیت پڑھی انک لا تسمع الموت۔ سماع کی تعویل کی ام المومنین نے علم سے، سننا بمعنی جاننا۔ آپ ام المومنین کی ذہانت، فطانت، متانت، علم، تفقہ، اس کو ذرا دیکھیں۔ قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھا، انک لا تسمع الموت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی ایسی تعویل فرما دی کہ ارشاد بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گیا اور قرآن کی آیت بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سماع بمعنی علم، یسمعون بمعنی یعلمون، سن رہے ہیں یعنی ان کو پتہ چل گیا ہے، جس جہان میں وہ پہنچ گئے ہیں وہاں جا کے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بات میں کہا کرتا تھا وہی بات حق ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا
قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھ کر آپ کے ارشاد کی ایسی تعویل کرتی ہیں، صرف یہاں نہیں اور مقامات پہ بھی، کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ میت پہ نہیں رونا چاہیے، رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے، ایک یہودن عورت کا جنازہ تھا، لوگ اس پر رو رہے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے، کون مر گیا ہے؟ ایک یہودی عورت مر گئی ہے، اس کے ورثاء رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ رو رہے ہیں اس کو۔ حضرت ابن عمر نے سمجھا رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، تو وہ جب بھی کوئی جنازہ آتا اور اس پہ لوگ رونے لگتے تو وہ سختی سے منع کرتے تھے، چپ کرو، تمہارے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا۔ میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے۔ کسی نے جا کے ام المومنین کو بتایا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ انہوں نے فرمایا اللہ ابن عمر پہ رحم کرے، اس نے قرآن نہیں پڑھا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہم کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پہ نہیں ڈالا کرتے۔ روئیں وارث اور عذاب ہو میت کو، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ ماں جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی پاک سے سنا ہے، ام المومنین نے آپ کے ارشاد کی تعویل کی، اسے ذرا سنیے اور ام المومنین کے علم کی داد دیجیے۔ فرمایا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، آپ نے یہ کہا تھا اس کو یہودی ہونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اور یہ پاگل رو رہے ہیں۔ کیسی تعویل کی؟ نبی پاک کا ارشاد بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گیا اور قرآن کی آیت بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو۔ تو حضرت عائشہ کا جو تفقع ہے نا، یہ کمال کا تفقع ہے، تبھی تو صحابہ ان کے دروازے پہ جا کے قرآن کی آیتوں کا مفہوم، حدیثوں کا مفہوم پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں حدیثوں کے راوی ہیں، ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے فرمایا نئے کپڑے لاؤ، میں نئے کپڑے پہن کر مرنا چاہتا ہوں، نئے کپڑوں میں۔ کیوں؟ کہ میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ جن کپڑوں میں بندہ مرتا ہے نا انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا، تو میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں اٹھوں تو میرے کپڑے صاف ستھرے نئے ہوں۔ کسی نے ام المومنین کو آ کے بتایا کہ حضرت ابو سعید خدری نے یوں کہا ہے، تو میری ماں نے کہا اس دن تو سارے ننگے اٹھیں گے، کپڑے تو ہونے ہی نہیں، ننگے جسم اٹھنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے خود سنا ہے کہ جن کپڑوں میں مرے گا انہی میں اٹھے گا۔ تو ام المومنین نے فرمایا کپڑوں سے مراد اعمال ہیں، جن اعمال میں مرے گا قیامت کے دن انہی اعمال میں اٹھے گا۔ تو ام المومنین کا یہ تفقع ہے، انہوں نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ایسا معنی کر دیا کہ ارشاد بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہو گیا اور قرآن کی آیت بھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، انہوں نے کیا معنی کیا؟ یسمعون بمعنی یعلمون، سماع بمعنی علم، سننا بمعنی جاننا۔ جب ام المومنین نے یہ معنی کیا، کوئی ایک صحابی بھی
نہیں اٹھا، اس نے نہیں کہا کہ ام المومنین آپ نے یسمعون ہی کہا ہے، یعلمون آپ نے نہیں کہا۔ کسی ایک صحابی نے بھی حضرت عائشہ کی تردید نہیں کی، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا ام المومنین یہ آیتیں جو آپ پڑھ رہی ہیں اس میں اسما کی نفی ہے، سما کی نفی نہیں ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی ام المومنین پر یہ بات نہیں کہی کہ سما کی نفی نہیں ہے، نفی اسما کی ہے، یا یہ کہا ہو کہ ام المومنین آپ نے تو یسمعون کہا ہے، یعلمون آپ نے نہیں کہا۔ ام المومنین نے ایک بات کہی، سارے صحابہ خاموش ہو گئے، اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجماع سکوتی۔ ایک صحابی بات کرے اور کوئی صحابی اس کی تردید نہ کرے، سب صحابی اس کی بات کی تائید کر دیں یا خاموش ہو جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع سکوتی۔ اصول کی کتابوں میں اجماع سکوتی کے بارے میں کیا لکھا گیا؟ ثم الاجماع بنص البعض وسکوت الباقین فہو بمنزلۃ المتواتر۔ ایک صحابی بات کرے باقی چپ کر جائیں تو یہ درجہ کون سا ہو جائے گا؟ متواتر۔ تواتر کا درجہ اسے حاصل ہو جائے گا۔ یہ اصول کی ساری کتابوں نے اس بات کو لکھا۔ تو صحابہ کا اجماع ہوا تین باتوں پر، اسے نوٹ کریں، تین باتوں پر صحابہ کا سکوتی اجماع ہوا۔ حضور کے الفاظ یسمعون نہیں تھے، کیا تھے؟ یعلمون۔ یا یوں کہہ لیں سما بمانا علم، ام المومنین نے مانا کیا، یسمعون بمانا یعلمون، پہلی بات پہ اتفاق ہوا۔ دوسری اس بات پہ اتفاق ہوا کہ مردے دنیا والوں کی کوئی گفتگو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس پر صحابہ کا کیا ہوا؟ اجماع ہوا۔ اور تیسری بات جس پہ صحابہ کا اجماع ہوا کہ انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، اس میں سما کی نفی ہے۔ ان تین باتوں پر صحابہ کا اجماع سکوتی ہوا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان کہ آپ کے الفاظ یسمعون نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ یعلمون، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے میری بات کو سن لیا جبکہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموت؟ اس کا کوئی جواب نہیں، جواب نہیں بن پڑا تو مولانا سرفراز خان صاحب صفدر نے اپنی کتاب سماع موتیٰ میں کیا لکھا، اس پر کیا لکھا؟ سماع موتیٰ صفحہ 282۔ یہ پہلا ایڈیشن ہے جی،
سماع موتا کے کئی ایڈیشن ہوئے ہیں، چھپے ہیں، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار۔ یہ جو میں عبارت لکھوانے لگا ہوں یہ پہلا ایڈیشن ہے۔ لکھتے ہیں اما رأیہا فرأی النساء، اما رأیہا فرأی النساء، عائشہ کی رائے ایسی ہے جیسے عورتوں کی رائے ہوتی۔ یہ ام المومنین کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ عائشہ کی رائے ایسی ہے جیسے عورتوں کی رائے ہوتی ہے، زنانیاں دی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میرے نبی کی بیویوں، کوئی عورت، سارے جہان کی عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں۔ اور یہاں لکھا اما رأیہا فرأی النساء۔ پھر خیال آیا کہ یہ تو صحیح نہیں لکھا گیا، ام المومنین کے بارے میں یہ جملہ تو بڑا چبھتا تھا، تو دوسرے ایڈیشن میں اسے کاٹ دیا، اس کی جگہ ایک اور عبارت لکھی۔ اور وہ عبارت کیا ہے؟ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اس عبارت نے اور کام خراب کر دیے۔ دوسرے ایڈیشن میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور تم جانتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ بے شک عورتیں، تم جانتے ہو کہ بے شک عورتیں کمزور اور ان کی رائے بھی ضعیف ہوتی ہے۔ یہ دوسرے ایڈیشن میں اسے کاٹ دیا، اما رأیہا فرأی النساء، اس کی جگہ پہ یہ عبارت لکھتے۔ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جس طرح عورتوں کی رائے مضمحل ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، عورتیں خود کمزور ہوتی ہیں، تو ام المومنین کی رائے بھی ایسی، جو صحابہ کی اصلاح کر رہی ہے، صحابہ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، علمی میدان میں وہ اتنی آگے ہے، ان کے بارے میں یہ لکھا گیا۔ جان چھڑانی مشکل ہو گئی نا حضرت عائشہ کی رائے سے، کہ حضرت عائشہ نے اس دلیل کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی۔ ان کی تو بڑی دلیل تھی، کلیب بدر اور ان مردوں کا سننا، اور ام المومنین نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا اور ساری عمارت دھڑام سے ام المومنین نے زمین پہ گرا دی۔ یہ جو حدیث ہے یسمعون ما اقول لہم، جسے ان لوگوں نے دلیل بنایا سماع موتا کی، اس کے جو راوی ہیں حضرت قتادہ، انہوں نے کیا کہا ہے؟ ان کا یہ قول بھی بخاری میں، وہ پہلی جو میں نے ساری پڑھی ہے وہ بھی بخاری ہے، صفحہ 266 جلد دوسری، اور وہ جو میں نے پہلے پڑھی ہے انہم الآن یسمعون ما اقول لہم، وہ صفحہ 567 ہے جی، جلد دوسری ہے جی۔ وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان میں نے پڑھا، کیف یقول رسول اللہ ذالک واللہ یقول انک لا تسمع الموتى، وہ بھی صفحہ 567 ہے جی۔ حضرت قتادہ تابعی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، جسے انہوں نے سماع موتا کی دلیل بنایا،
تو حضرت قتادہ کیا کہتے ہیں؟ احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ، تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ان مردوں کو زندہ کر دیا تاکہ اللہ ان مردوں کو نبی پاک کی بات سنائے۔ احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخاً، زجر و توبیخ کے لیے، تصغیراً ذلیل کرنے کے لیے، نکمتاً بدلہ لینے کے لیے، وحسرتاً افسوس دلانے کے لیے، ونداماً ندامت کے لیے۔ یہ حضرت قتادہ کا قول۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ کیا، نبی پاک کی بات ان کو سنائی، حسرت کے لیے، ندامت کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، زج کرنے کے لیے۔ حضرت قتادہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کلیب بدر کے اس واقعہ کو سماع موتا کی دلیل نہ بنا لینا، بلکہ کچھ دیر کے لیے اللہ نے ان کو زندہ کر کے نبی پاک کا کلام کیا کر دیا؟ سنا دیا۔ تو حضرت قتادہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مردے تو نہیں سنتے، تبھی تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کیا؟ زندہ کیا، اور زندہ کر کے نبی پاک کی بات ان مرنے والوں کو سنا دی۔ عام میں جو احباب مشکات پڑھ کے آئیں تو صاحب مشکات نے یہ جو کلیب بدر والی حدیث ہے کیا کتاب المعجزات میں نہیں لائے؟ صاحب مشکات اس کو کس باب میں لے کے آئے؟ باب المعجزات میں لے کے آئے۔ فتح القدیر، روح المعانی، ان حضرات نے اس حدیث کے متعلق کیا لکھا؟ اما کلامہ علیہ السلام اہل القلیب، اما کلامہ علیہ السلام اہل القلیب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ان کنویں والوں کے لیے فقد کانت معجزتاً، کیا تھا؟ فقد کانت معجزتاً۔ اور مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، دوسری چیزوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ معجزتاً تو میرے نبی نے لکڑی کے تنے سے خطاب کیا ہے، معجزتاً تو پتھروں نے میرے نبی کو سلام کیا ہے، معجزتاً تو اونٹ نے آ کر میرے نبی سے کلام کیا ہے۔ نہیں ہے یہ باتیں ساری؟ وہ جو تنا تھا جس سے ٹیک لگا کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر ممبر بنا دیا گیا، آپ اسے چھوڑ کے ممبر پہ آ گئے تو وہ رونے لگا، آپ قریب آئے، آپ نے اس سے باتیں کی، اس دنیا میں میرا ساتھ چاہتا ہے یا جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے؟ اس نے جنت کی ہمراہی قبول کی تو آپ ممبر پہ آئے تو حدیث میں لفظ نہیں ہے سسکیاں بھر کے ڈسکورے، ڈسکورے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈسکورے، پشتو والوں کو میں نہیں سمجھا سکتا ڈسکورے کیا ہوتے ہیں۔
یہ کسی پنجابی والے سے پوچھ لینا، وہ جو بچہ روتا ہے اور آخر میں بچہ ڈسکورے بھرتا ہے، اس طرح وہ رویا، وہ تنا رویا، اس کی آواز صحابہ نے سنی، وہ لکڑی کا تنا ہے، اس نے صرف سنا نہیں بولا۔ اب اگر کوئی خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھیں اور ممبر پہ بیٹھ کے کہیں میرے نبی نے تنے سے بات کی، تنا بولا، تنے نے سنا، اور جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں یہ لکڑی بھی سنتی ہے، اور وہ جو سامنے درخت لگا ہوا ہے وہ بھی سنتا ہے، تو لوگ اسے پاگل نہیں کہیں گے؟ اسے کیا کہیں گے؟ او اللہ کے بندے، وہ نبی پاک کا معجزہ ہے، اور معجزہ اپنے مورد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی لکڑی کے ساتھ خاص ہے، اس کو دلیل بنا کے ہر لکڑی کے سننے کا عقیدہ اپنا لینا، اسے تو عقل بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، چے جائے کہ نک۔ تو میرے نبی نے تو لکڑی سے بھی باتیں کی ہیں، اونٹوں نے میرے نبی سے باتیں کی ہیں، پتھروں نے میرے نبی کو سلام کیا ہے، تو وہ معجزہ ہے، اور معجزہ اپنے مورد میں کیا ہے؟ قدرت کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، کہتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ پڑھتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے، ان اللہ یسمع من یشاء، تو آگے یہی لکھا ہوا ہے کہ مردے سنتے ہیں، من یشاء، جس کو اللہ چاہے۔ اس دیوار کو سنا دے، نہیں سنا سکتا، زمین کو سنا دے، نہیں سنا سکتا، درختوں کو سنا دے، نہیں سنا سکتا، بندے زمین سے اگنے لگ جائیں، نہیں ہو سکتا، مولوی صاحب کے پیٹ سے بچے پیدا ہونے لگ جائیں، نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے بندو قدرت کی طرف جاتے ہو، قدرت کس بات پہ نہیں ہے؟ اس کو قانون آئیے، ضابطہ، قانون، قاعدہ کیا ہے؟ ان الضابطۃ هو عدم السماع۔ کل میں نے لکھوایا تھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے فتح الملم میں، ان الضابطۃ هو عدم السماع، ضابطہ عدم سماع ہے، ولکن المستثنیات فی ھذا الباب کثیرہ، لیکن ضابطہ کیا ہے کہ مرنے والے جو ہیں وہ دنیا والوں کی بات سن نہیں سکتے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ فتاوی الغرائب فی تحقیق المذاہب، فتاوی الغرائب فی تحقیق المذاہب، یہ جو کتاب ہے نا فتاوی الغرائب، اس کے 20 حوالے فتاوی عالمگیری میں موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے فتاوی عالمگیری 500 علماء نے مرتب کی تھی۔ فتاوی عالمگیری کتنے علماء نے؟ اس فتاوی الغرائب کے حوالے فتاوی عالمگیری میں ایک شخص کو امام اعظم نے دیکھا کہ وہ کسی قبر پہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے حل لکم من خبر، قبر والے کو خطاب کر رہا، اور تمہیں کوئی خبر بھی ہے کہ میں اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، وَلَيْسَ سُوَالِي مِنْكُمْ إِلَّا الدُّعَاء، اور میرا سوال صرف اتنا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، مانگ تم سے میں کچھ نہیں رہا، وَلَيْسَ سُوَالِي مِنْكُمْ إِلَّا الدُّعَاء۔ فَسَامِعَ ابو حنیفہ، امام صاحب نے اس کی بات کو سنا،
فرمایا حل اجابو لکا، کوئی جواب آیا؟ تو جو ان کو بار بار کہہ رہا ہے کوئی جواب آیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا سحقا لکا، بربادی تیرا مقدر بنے۔ ان کو پکارتا ہے۔ اب یہ لفظ جس کے لیے میں نے ساری عبارت پڑھی ہے، اس کو ذرا غور کیجیے۔ ان کو پکارتا ہے، لا یستطیعون جوابا، جو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یملکون شیئا، کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ولا یسمعون صوتا، اس لفظ پہ غور کریں، ولا یسمعون صوتا، اور کوئی بات نہیں سنتے۔ انہیں پکار رہا ہے، انہیں خطاب کر رہا ہے، لا یسمعون صوتا ثم قرأ، پھر امام اعظم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، انک لا تسمع پیچھے کیا کہا تھا؟ لا یسمعون صوت، سما تھا کہ اسما تھا؟ سما تھا۔ اس سما پر، عدم سما پر امام صاحب نے اس آیت کو پیش کیا، انک لا تسمع یہ ہمیں تانا نہ دیجئے کہ اشاعت التوحید والے وہ آیت پڑھ رہے ہیں جس میں سنانے کی نفی ہو رہی ہے، سننے کی تو نفی نہیں ہو رہی، تو یہ امام صاحب کیوں اس آیت کو پڑھ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر لا یسمعون صوتا، لا یسمعون، اس پر اس آیت کو پڑھا، انک لا تسمع ایک اعظم اور رہ گئے، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند۔ یہ سارے اعظم ہمارے ساتھ ہیں۔ قرآن ساری کتابوں میں اعظم، میری ماں عائشہ صدیقہ ازواج میں اعظم، اماموں میں امام صاحب اعظم، اور مفتیوں میں سنو دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مولانا مفتی عزیز الرحمان پہلے مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند کے۔ ہمیں تانا نہ دو صرف کہ ہم زیادتی کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ہم بھی نہیں کہتے۔ فتاوی دارالعلوم صفحہ 96 جلد 3۔ سماع میت ثابت نہیں ہے، سما اسما نہیں، سب دھوکہ یہی ہے نا، اسما کی نفی ہے، تو لفظ ان کے کیا ہے؟ سماع میت ثابت نہیں ہے، بلکہ عدم سما پر نص قطعی وارد ہے، عدم سما پر نص قطعی وارد ہے، انک لا تسمع الموتى۔ یہ کس نے لکھا ہے جی؟ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند۔ اس آیت کو پیش کیا کس پر؟ نفی سماع موتیٰ پر، سماع موتیٰ کی نفی ہو رہی ہے اس آیت میں، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند نے اسے پیش کیا۔ سماع میت ثابت نہیں ہے بلکہ عدم سماع پر نص قطعی وارد ہے۔ آگے ہم سے یہ نہ پوچھو کہ نص قطعی کا جو منکر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جی، یہ انہیں امام صاحب سے پوچھو جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ نص قطعی ہے۔ ایک اور عبارت لکھی ہے جی، فتاوی دارالعلوم صفحہ نمبر 418 جلد 5، یہ بڑی زبردست عبارت ہے جی۔
اسے ذرا نوٹ کریں. مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند نے بات ہی ختم کر دی. انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى وغیرہ. آگے کیا لکھا ہے؟ وغیرہ. وغیرہ سے کیا مراد ہے؟ وما انت بمسمع، یعنی یہ بھی اور اس کے علاوہ اور بھی نصوص سے. انک لا تسمع الموتى وغیرہ نصوص سے عدم سماع ظاہر ہے. عدم سماع ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہو رہا ہے کہ مرنے والے دنیا والوں کی بات نہیں سنتے. کن آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے؟ جی عدم سماع، سماع ان آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں ان آیتوں سے تو ثابت ہی نہیں ہوتا کہ وہ سنتے نہیں ہیں. یہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند فرما رہے ہیں کہ ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہے عدم سماع. آگے جو اسماع اور سماع کی بحث تم نے چھیڑی ہے اس کے متعلق سنو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. فَإِنَّ عَدْمَ الْإِسْمَاعِ، فَإِنَّ عَدْمَ الْإِسْمَاعِ يَسْتَلْزِمُ عَدْمَ السِّمَاعِ. اسماع کی جو نفی ہے نا، اس سے سماع کی نفی لازم آتی ہے. چلو جی آپ کی وہ بحث اسماع اور سماع، مفتی صاحب نے یہ ساری بات ختم کر دی. انہوں نے کہا جب اسماع کی نفی ہو گئی تو سماع کی کیا ہو گئی؟ نفی ہو. یہی بات علامہ تفتزانی نے لکھی شرح مقاصد میں. شرح مقاصد صفحہ 123 جلد دوسری. یہی بات علامہ تفتزانی نے لکھی کہ جب اسماع کی نفی ہو جائے تو سماع کی خود بخود نفی ہو جاتی. سنا نہیں سکتے، اسی لیے نہیں سنا سکتے کہ وہ سن نہیں سکتے. جب دنیا میں تھے کافر تو نبی پاک ان کو سناتے نہیں تھے. کیوں بھائی؟ نہیں سناتے تھے؟ سناتے تھے، وہ سنتے تھے. کافر سنتے تھے، آپ سناتے تھے. وہ مر گئے، وہ دفن ہو گئے، ان میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ اب بھی سن رہے ہیں. تو کمی کس میں آئی؟ نبی پاک میں. کچھ بندے کو بات کرتے ہوئے خیال تو کرنا چاہیے. دنیا میں جب نبی پاک ان کو سناتے تھے تو وہ سنتے نہیں تھے، وہ سنتے تھے، آپ سناتے تھے. اب وہ مر گئے، لیکن مرنے کے بعد وہ تو سن رہے ہیں، تو کمی کس میں آ گئی ہے؟ نبی پاک میں الیاذ باللہ کمی آ گئی ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، وہ تو اب بھی سن رہے ہیں. ایک حوالہ لکھیے جی، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا. یہ تبلیغی جماعت کے احباب کے لیے ذرا زیادہ کارآمد ہو. ہمارا ایک دوست لاہور میں ہوتا ہے، وہ سرگودے آیا، دور تفسیر بھی ہمارے پاس انہوں نے پڑھا. وہ کہنے لگے وہ تبلیغی جماعت کے احباب بس میں بیٹھ گئے تو تبلیغی جماعت کی ایک بات کی آپ داد دیں گے کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے دعوت شروع کرتے. یہ رچ بس گئی ہے، یہ چیز آپ میں نہیں کہ آپ توحید کی دعوت دیں، لوگوں کو توحید سمجھائیں. تو وہ جہاں بیٹھیں گے بات کریں. حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی تبلیغی جماعت کے احباب نے ان کی مسجد میں پوچھا، کچھ آپ نے بھی وقت لگائے؟ تو حضرت نیلوی صاحب 4 سال کی عمر میں گھر سے نکلے تھے، 6 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے تھے. داڑھی نہیں آئی تھی تو
جامعہ امینیہ دلی میں مدرس ہو گئے تھے. کہتے میری داڑھی نہیں تھی. تو جو بڑے بڑے طالب علم تھے انہوں نے پڑھنے سے انکار کر دی، اس چھوڑ کو اسی نہیں پڑھ. تو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ مفتی اعظم ہند انہیں فرمایا پڑھنا ہے تو اسی سے پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا تو بسترے اٹھاؤ اور چلے جاؤ. انہیں بھی بڑا اعتماد تھا. امینیہ کے یہ امام تھے، حضرت مفتی صاحب انہی کے پیچھے نماز پڑھتے، حضرت نیلوی رحمت اللہ. اس تبلیغی جماعت کے صاحب نے پوچھا کچھ وقت لگائے، تو انہوں نے فرمایا ہاں ساری زندگی لگا دی، پہلے پڑھتے رہے پھر پڑھاتے رہے. اس نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کوئی چلا شلا لایا کہ نہیں لایا. فرمایا وہ تو میں نے نہیں لگایا، پھر آپ نے زندگی اپنی برباد کی ہے ساری. تو یہ جنون ہے ان میں. تبلیغی جماعت کا کوئی ساتھی جمعرات کے دن بازار سے گزر رہا ہے، دکان او بھائی شب جمعہ ہے، چاہے وہ خود نہ جائے لیکن دعوت دے رہا. یہ ہے نا کاز کے ساتھ پیار اور محبت. تو وہ صاحب کہتے ہیں بھائی انہوں نے بات کی، میں نے بھی بات شروع کر دی اسی مسئلے پر، حیات سے ماں کے مسئلے پر. میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں وہ سنتے ہی نہیں، حدیثیں پڑھتا ہوں وہ سنتے ہی نہیں. میں نے کہا حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے. ہاں پھر تو ماننی پڑے گی. تو حضرت شیخ الحدیث کیا فرماتے ہیں جی؟ کتاب کا نام ہے کتب فضائل پر اشکالات کے جواب. یہ جو حضرت کی کتاب ہے فضائل پر، فضائل اعمال، اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیے، شبہات اشکال، اس کے جواب لکھے مولانا نے. وہ عبارت لکھیں جی، اصل تو یہی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے جی 199. اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں. صحیح بات تو یہی ہے، اور یہی بات اشاعت و توحید والے کہتے ہیں. اصل بات تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا یہ ثابت نہیں. اگلی بات بڑی قیمتی ہے اور کام کی ہے. حضرت لکھتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے. کس بارے میں؟ اموات کا مستقل سننا، سنانا نا، سننا، اس پر ثابت نہیں. اس پر کون سی آیت؟ تو یہ ہم نے پیش کی. یہ شیخ حضرت شیخ الحدیث اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں. یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے، اور اسی وجہ سے مشائخ قبور پر جا کر ان کو مخاطب کر کے ان سے طلب کرنے کو ناجائز کہتے ہیں. اگلی بات بھی بڑا خوبصورت لکھی جی. اہل علم ہی ہوتے ہیں. آگے لکھا اور اس کے علاوہ اگر کسی خاص جگہ، اس کے علاوہ اگر کسی خاص جگہ کوئی واقعہ سننے کا ثبوت مل جائے تو یہ خرق عادت اور کرامت پر معمول ہوگا. یہ کوئی دلیل نہیں بنے گا
کہیں جس طرح وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، تو کسی جگہ پہ بھی اگر سننے کی کوئی بات ہو اور ثابت ہو جائے تو وہ خرق عادت ہے اور وہ کرامت ہوگا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اس کو حجت اور سب جگہ پہ جاری نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعہ کو حجت بنا کے سب جگہ پہ جاری کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلیب بدر میں جو کافروں نے سنا وہ خرق عادت ہے، تو حضرت شیخ الحدیث کہنا چاہتے ہیں اسے ہر جگہ پہ جاری نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنے مورد میں کیا ہے؟ بند ہے۔ اب میں ایک حوالہ لکھوانے لگا ہوں بڑا دھماکے دار۔ جو لوگ کلیب بدر کے واقعہ کو سماع موتا پر بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ ذرا توجہ کریں۔ فرمان کس کا ہے جی؟ امام الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ کتاب کون سی ہے جی؟ الکوکب الدری۔ علی جامع ترمذی الکوکب الدری۔ بہت خوبصورت عبارت لکھی جی، مزہ ہی آ گیا۔ حضرت گنگوئی کی عبارت ہے۔ حضرت گنگوئی ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں جی۔ حضرت صاحب نے حضرت گنگوئی سے پڑھا۔ مولانا زکریا کے جو والد تھے مولانا محمد یحییٰ، انہوں نے اور حضرت صاحب نے اکٹھے پڑھا ہے حضرت گنگوئی سے۔ حضرت پہنچے تھے تو حضرت گنگوئی بیمار تھے، اور حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے طالب علموں سے کہا کہ میں بیمار ہوں، تم کسی اور مدرسے میں کسی اور عالم کے پاس چلے جاؤ، پڑھو، تمہارا سال نہ ضائع ہو جائے۔ سارے طالب علم چلے گئے، طالب علموں نے سال بڑے پیارے ہوندے۔ حضرت صاحب جٹ آدمی تھے، وہیں پڑے رہے، بیٹوں کی طرح حضرت گنگوئی کی خدمت کی۔ تو حضرت گنگوئی نے ایک دن پوچھا، پنجابی مولوی تجھے سال پیارا نہیں ہے؟ میں بیمار ہوں، تو بھی کسی اور جگہ پہ چلا جا، تیرا سال مر جائے گا۔ تو حضرت صاحب نے اپنے جٹ کے انداز میں کہا، استاد کی خدمت کرنے سے سال بنا کرتے ہیں کہ مرا کرتے ہیں؟ خدمت کی۔ اللہ نے حضرت گنگوئی کو صحت عطا فرمایا پنجابی مولوی لے آ کتابیں، پڑھانا شروع کیا یہ کہہ کر میں تجھے ایسے پڑھاؤں گا دنیا تیرا نام یاد رکھے گی۔ پھر حضرت صاحب نے واقعی اسی طرح پڑھا۔ تو حضرت گنگوئی استاد ہیں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ الکوکب الدری میں اسی کلیب بدر والے واقعہ پر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں فسرت ہو بذالک عائشہ، اس کی تفسیر کر دی ہے عائشہ نے۔ کیا؟ سما بمعنی علم۔ کیا حضرت عائشہ کی تفسیر کیا تھی؟ یسمعون یعلمون، سننا نہیں جاننا۔ کیف یقول رسول اللہ ذالک واللہ یقول انک لا تسمع الموتى۔ حضرت گنگوئی کہتے ہیں فسرت ہو بذالک عائشہ، اس کی وضاحت حضرت عائشہ نے کر دی ہے۔ فلا یکون دلیلا علی السماع، اب یہ مردوں کے سننے پر دلیل نہیں بن سکتی۔ توجہ کریں جی وہ لوگ
جو اس کو بطور دلیل پیش کرتے رہتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے پیش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت گنگوئی کیا کہتے ہیں؟ فلا یکون دلیلا علی السماع، اس واقعہ کو سماع موتا پر بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ فالظاہر انکار السماع، ظاہر کیا ہے؟ انکار السماع وہو الاصح، اور یہی سب سے صحیح بات ہے کہ مردے دنیا والوں کا کلام سن نہیں سکتے۔ پھر کیا لکھتے ہیں جی؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سماع موتا کا تو کسی نے انکار نہیں کی، مولانا سرفراز خان صاحب نے کسی جگہ پہ لکھا کسی مسلمان نے سماع موتا کا انکار نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں لکھ دی، کسی مسلمان نے سماع موتا کا انکار نہیں کیا۔ سنو جی حضرت گنگوئی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاسْتَدَلَّ الْمُنْكِرُونَ، وَاسْتَدَلَّ الْمُنْكِرُونَ کا کیا معنی ہے؟ دلیل پکڑی ہے جو سماع موتا کے منکر ہیں، سماع موتا کے منکرین نے دلیل پکڑی ہے۔ کون ہے وہ؟ منہم عائشہ و ابن عباس و منہم الامام الاعظم۔ یہ حضرت گنگوئی کی عبارت ہے جناب، اشاعت و توحید والوں کی نہیں ہے۔ ان منکر لوگوں میں کون ہے؟ حضرت عائشہ، ابن عباس، امام اعظم۔ ان سب نے جو منکرین سماع ہیں انہوں نے دلیل پکڑی ہے بقولہ تعالی انک لا تسمع الموتى، اس آیت سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ انہ لما شبہ الکفار بالاموات، کفار کو تشبیہ دی گئی مردوں سے۔ انک لا تسمع الموتى میں کفار کو تشبیہ دی گئی ہے نا مردوں سے۔ شبہ الکفار بالاموات فی عدم السماع، تشبیہ دی گئی ہے کس میں؟ عدم سماع میں، علماء۔ تو معلوم ہوا ان الاموات لا یسمعون، معلوم ہوا کہ مردے جو ہیں وہ دنیا والوں کی بات نہیں سنتے۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ بات نہ ہو لم یصح التشبیہ، تو پھر تشبیہ دینا صحیح بھی نہیں۔ پھر اللہ نے کیوں تشبیہ دی ہے کفار کو مردوں سے اگر مردے سنتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا۔ تشبیہ تب صحیح ہوگی جب مانو گے کہ مردے دنیا والوں کا کلام نہیں سنتے۔ میں مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کا ایک اور حوالہ آپ کو لکھوانا چاہتا ہوں، فتاوی دارالعلوم صفحہ 467 جلد 5۔ اور یہ مسئلہ جان لیں، یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن میں یہ زبردست حوالہ ہے جی، ابھی میری توجہ اس طرف گئی، بڑا زبردست حوالہ ہے جی۔ اور یہ مسئلہ جان لیں کہ قرآن میں سماع موتا کا انکار ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ پورے قرآن میں کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے، کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ نہیں سنتے۔ وہاں تو یہ ہے تو سنا نہیں سکتا، تو مفتی اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ اور یہ مسئلہ جان لیں
قرآن میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے۔ آگے بڑی خوبصورت بات لکھی، لہذا حدیث میں تعویل کرنا مناسب ہے۔ اگر کسی حدیث میں سننے کی کوئی بات آ گئی ہے نا، اس میں کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے۔ جس طرح ام المومنین نے تعویل کی یسمعون بمعنی یعلم۔ ایک حوالہ موجودہ دور کے ایک عالم کا بھی لکھ لیں جی، کہ کبھی کبھی جو علماء زندہ ہیں اور لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، بڑا نام ہے ہمارے ملک میں، اہل علم حلقوں میں بڑا نام ہے، عالم اسلام میں ایک بڑے بلند پایا عالم کی حیثیت سے ان کی پہچان ہے۔ فتاوی عثمانی صفحہ 67 جلد پہلی۔ اصل یہ ہے، یہ عبارت ہے جی حضرت تقی عثمانی، اصل یہ ہے کہ مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں۔ اصل یہ ہے کہ مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے۔ چلو جی، انہوں نے بھی مانا کہ قرآن میں یہ صراط ہے، اشارہ نہیں، صراط، جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے۔ مگر جس وقت اللہ کسی مصلحت سے انہیں کوئی آواز سنانا چاہے تو سنا دیتا ہے۔ کسی مصلحت سے کوئی آواز سنانا چاہے سنا دیتا ہے۔ کرا نیال اسی پر معمول ہے، وہ جوتیوں کی آہٹ کا سننا اسی پر معمول ہے کہ اللہ عبرت کے لیے اس کو آواز سناتا ہے کہ جن کے لیے سب کچھ کیا تھا تجھے دفنا کے وہ جا رہے ہیں۔ ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم ہوئے، مولانا رشید احمد لدھیانوی، کراچی میں۔ وہ عام علماء سے ہٹ کے، ان کا رہن سہن، چال چلن عام علماء سے ہٹ کے تھا۔ جس طرح کوئی قرون اولیٰ کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے جو فتاوی مرتب ہوا اس کا نام ہے احسن الفتاوی۔ احسن الفتاوی صفحہ نمبر 194 اور جلد 4۔ اس میں وہ فتوے کا جواب دے رہے ہیں جی، مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے، مردہ اگرچہ نہ سنتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے، مگر قبروں پر یہ الفاظ، مگر قبروں پر
یہ الفاظ کون سے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ جو سلام دیتے ہیں، مگر قبروں پر یہ الفاظ محض زائر کے لیے عبرت ہونے کی وجہ سے مشروع ہے کہ جو زائر ہے، زیارت کرنے والا، اسے عبرت حاصل ہو، اس لیے سلام دیتے ہیں۔ یہ دعا ہے جو ہم نے مرنے والوں کو دی، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ جواب دیتا ہے۔ ایک بات جو ہمارے دوست بہت کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ایسی دستاویز ہے جس پر علماء دیوبند کے دستخط ہوں، تو میں اس پر ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ صفحہ 110۔ اس پر 47 علماء کے دستخط ہیں جی، اور سب علماء دیوبند، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نام ہیں جی۔ یہ کوئی اتنی ضخیم کتاب نہیں ہے، آپ کو کہیں سے ملے تو لازماً حاصل کریں، فاتحہ کا صحیح طریقہ۔ لاہور میں مکتبہ رحمانیہ والوں نے چھاپا، اور بھی مکتبے والوں نے چھاپا ہوگا۔ اس کو ذرا پڑھیں جی، 47 علماء کے دستخط ہیں اس پر۔ اسی طرح اللہ جب چاہے کسی زندے کا کلام مردے کو سنا دے، یہ قدرت ہے جی، قدرت۔ البتہ قانون عام یہی ہے کہ مردے سن نہیں سکتے۔ قدرت ہے سنا دے، قاعدہ نہیں۔ اگلے لفظ ذرا سنیے، ہمارے لیے وہ بڑی سند ہے، اور دنیا کے سب سے افضل ترین انسان، افضل و برتر دنیا کے افضل و برتر انسان حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام یہی ہے۔ وہی اس آیت ربانی کے مخاطب ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى میں خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ نبی پاک کو۔ بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ وہی اس آیت ربانی کے مخاطب ہیں۔ التکشف کا حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا جی کل، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 427 ہے جی۔ اس میں کیا کہا گیا؟ جس جگہ پہ مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو، وہاں انکار سماع واجب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والے حضرات حضرت تھانوی کے اس حوالے پہ غور کریں جی۔ کیا آج ہمارے ہاں مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ کوئی نہیں؟ یہ جو قبروں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، پہلا نظریہ اور پہلا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ میری بات کو سن رہا ہے، مجھے وہ
دیکھ رہا ہے. حضرت تھانوی کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ خطرہ ہو تو پھر واجب ہے، واجب انکار سماع کیا جائے. انکار سماع کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اگرچہ بحث تو مکمل نہیں ہو سکی، ایک حوالہ میں آپ کو ضرور لکھوانا چاہوں گا. مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کی کتاب ہے المسلک المنصور، صفحہ 36، المسلک المنصور. اور یہ بڑا کام کا حوالہ ہے جی، بڑا کام کا حوالہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نص قطعی انکا میتن کی روح سے وفات پا چکے ہیں. حضرت بھی نص قطعی کی روح سے، وہ نص قطعی کیا ہے؟ انکا میتن، اس روح سے وفات پا چکے ہیں اور الموتا میں شامل ہیں. نبی پاک بھی الموتا میں شامل ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے انک لا تسمع الموت. تھوڑی سی بحث رہ گئی ہے قائلین سماع کے دلائل. جو ان کے دلائل ہیں وہ دلیلیں دیتے ہیں، تو ان پر تھوڑی سی بحث رہ گئی ہے. کسی موقع پر انشاءاللہ وہ مکمل کر لیں گے جی انشاءاللہ. میں نے کہا نا کہ جو دلیلیں وہ دیتے ہیں، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ مٹی پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے. تو اس سے تو کوئی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ اس سے ثابت ہو رہا ہو کہ آپ ہماری بات کو سن رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ جو دلیلیں وہ دیتے ہیں، ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ مٹی پر حرام ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے. تو اس سے تو کوئی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ اس سے ثابت ہو رہا ہو کہ آپ ہماری بات کو سن رہے ہیں. یہ چوکیدار ہیں جی ہمارے محمد شہباز، یہ کہتے ہیں میرے والد صاحب بہت دنوں سے بیمار ہیں، تو ان کے لیے آپ اور تمام طلباء قرآن پڑھنے والے ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے والد کے لیے دعا کریں. یہ ہمارا چوکیدار ہے شہباز، اس کے والد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے جی. مسئلہ سماع موتا شرک کا چور دروازہ ہے. لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ جنہیں تم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کے پکار رہے ہو، پکار تو آگے کی بات ہے، وہ تمہاری پکار کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. بنیاد پر ہاتھ رکھنا چاہیے، بنیاد پر. رب نے بھی بنیاد پہ ہاتھ رکھا ہے، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم وہم من دعائہم غافل. میں ایک مہربان کو جب کہا یسمعون یعلمون، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جانتے زندے ہیں کہ مردے. اس کو اس بس پہ بٹھاؤ جو سیدھی لاہور پاگل خانے جاتی ہے، اور اسے پاگل خانے میں داخل کرو. جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ پہنچ چکے ہیں وہاں جا کر تم سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو کچھ دعوت میں لے کے آیا تھا وہ حق ہے. یہ مسئلہ صحابہ کے دور سے اختلافی ہے، اور جواہر القرآن میں یہ لکھا گیا ہے. نہیں جناب، میں آپ کو حوالہ لکھواتا ہوں، اللہ کرے میرے سامنے آ جائے. ہاں، ماہنامہ تعلیم القرآن،
ماہنامہ تعلیم القرآن، نومبر سن 1981، یہ دارالعلوم تعلیم القرآن سے ماہنامہ رسالہ نکلتا ہے، نومبر سن 1981 کا شمارہ ہے، صفحہ نمبر 27 ہے۔ جس میں مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر القرآن میں جو انہوں نے لکھا تھا اس سے رجوع کیا 2 صفحوں پہ انہوں نے عبارت لکھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو سمجھ آئی کوئی ایک صحابی بھی سماع موتا کا قائل نہیں رہا، تو انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ عدم سماع کا عقیدہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہیں سے شرک شروع ہوتا ہے۔ پہلے عقیدہ ہوتا ہے سننے کا، پھر ان سے مانگنے کا، پھر ان کو پکارنے کا، ان کی نظر و نیاز دینے کا، تو یہ بنیاد ہے۔ سالن میں مثالہ کم کیا جائے، آپ ہر ایک طالب علم کا مزاج اپنا اپنا ہوتا ہے، کہیں کہیں گے مثالہ زیادہ ہونا چاہیے، کرارہ وغیرہ ہونا چاہیے۔ نص قطعی کا منکر تو مسلمان بھی نہیں ہوتا، یہ ان کی رائے ہے، مفتی اعظم کی رائے ہے۔ اور نص کسے کہتے ہیں؟ سیق الکلام لاجلہ، سیق الکلام لاجلہ، لیکن یہاں کلام اس مقصد کے لیے چلائی نہیں گئی، کلام تو کفار کے لیے چلائی گئی، ان کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں سے۔